رمضان 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 يا حبيب. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شبانہ بیگم ممبر تنظیم AISO کی جانب سے آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا برکت رمضان سیریز ڈے 6 کا سیشن ہے، تو ہم نے آپ لوگ کے لیے کچھ سوالات اور جوابات لے کر آئے ہیں. آج ہمارے ساتھ عالمیت کی طالب علم فرحین صدیقہ موجود ہے، جو ہمارے تمام سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرے گی. تو میں آپ تمام کا قیمتی وقت نہ لیتے ہوئے پہلے سوال پر آتی ہوں. تو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے جو کہ ہمارے پارٹیسپیشنز نے کیا ہے، وہ ہے برکت رمضان اور اس کے فضائل کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام کو رمضان مبارک کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتی ہوں. جیسا کہ ابھی بہن نے سوال کیا ہے کہ رمضان مبارک کے برکات اور فضائل کے بارے میں کچھ بتائیے، تو میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، ایک بعض وقت نہیں نا آ پہنچا ہے جس میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اور اس ماہ میں 2 کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ ثواب ملے گا. تو پہلا کام یہ ہے کہ لا الہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. اور 2 کام ایسے ہیں جس سے آپ کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتے. وہ پہلا کام یہ ہے جنت کا سوال کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ دوزخ سے آزادی کی پناہ مانگیں. ہمارا دوسرا سوال ہے تراویح قرآن مجید سے ختم ہونے کے بعد تراویح پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اہم بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ تراویح سنت موقدہ ہے. تراویح نہ فرض ہے نہ نفل ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، اور تمام مردوں اور عورتوں کا پڑھنا ضروری ہے. بعض لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ مسجدوں میں امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں اور 5 دن میں قرآن مجید کے ساتھ تراویح مکمل کرتے ہیں، یا پھر 10 دنوں میں مکمل کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن وہ پڑھنے کے بعد بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح مکمل ہو گئی قرآن شریف کے ساتھ، اب پڑھنا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ لوگ کو گھر پر بھی تراویح وہاں پر قرآن مجید کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ لوگ کو گھر میں آپ کو 3 سورے آتے ہیں تو 3 سوروں سے ہی آپ 20 رکعت مکمل کریں. آپ کو 2 سورے آتے ہیں تو 2 سوروں کے ساتھ ہی آپ پوری تراویح مکمل کریں. اتنا ہی نہیں، صرف آپ لوگوں کو صرف ایک ہی سورہ آتا ہے تو آپ ایک ہی سورے کے ساتھ پوری تراویح پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب ہماری قرآن مجید کے ساتھ اب چلو تراویح ہو گئی ہم نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے. رمضان کا چاند دکھنے سے لے کر عید کا چاند دکھنے تک تمام مردوں اور عورتوں کو تراویح پڑھنا ضروری ہے، تراویح چھوڑنا ہمیں نہیں ہے. ہمارا تیسرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے، خواہ ان کے پاس نقد روپے ہو، یا ان کے پاس فاضل سامان ہو، یا ان کے پاس بینک میں رکھا ہو. اگر قمری یعنی عربی سال کے اعتبار سے وہ تمام چیزوں پر اگر 1 سال گزر جائے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور زکوٰۃ ان پر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا ہو، اور اتنا فاضل سامان رکھا ہو جس پر 1 سال گزر جائے. وہ تمام کیا کرے، زکوٰۃ ضرور ادا کرے. اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ مستحق لوگوں کو نہیں دیتے اور اپنے خاندانی رشتہ داروں میں دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے. زکوٰۃ کا اصل حقدار وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو اور بہت ہی مستحق ہو. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی زیادہ آپ لوگ ترجیح دیں. اور زکوٰۃ بہت سی عورتیں ایسا کرتی ہے کہ فحش کاموں میں اپنا بہت پیسہ خرچ کرتی ہے لیکن زکوٰۃ دینا ضروری نہیں سمجھتی. اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر یہی گناہ میں مبتلا ہو کر وہ مر جاتی ہے اور اس کی بہت بڑی وعید آئی ہے. تو آپ تمام کے پاس جتنا اب یعنی صاحب نصاب اگر آپ ہے تو ضرور زکوٰۃ ادا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترجیح دیں، کیونکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. ہمارا 14 سوال کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں؟ ان چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے: وضو یا غسل کرتے وقت پانی حلق میں چلا جانا جبکہ روزہ یاد ہو، سگریٹ، حقہ یا بیڑی کا پینا، ناس لینا، انہیلر لینا، ناک میں یا کان میں دوا ڈالنا، مسوڑے سے یا دانت سے خون نکل کر حلق میں چلا جانا. ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ضروری ہوتی. یہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
بھول کر کھا لینے یا پی لینے سے، سر میں تیل لگوانے سے، مسواک یا سرما لگانے سے، ناخن کاٹنے سے اور گلوکوز چڑھوانے سے، بلڈ ٹیسٹ کروانے سے، اگر کمزوری کا خوف نہ ہو تب، اور مسواک وغیرہ کرنے سے، یہ تمام چیزوں سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور دانت میں اگر کوئی چیز پھنس گئی ہو، اگر وہ چنے کے برابر اس سے کم ہو، وہ نکلنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور آنکھ پہ دوا ڈالنے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ تمام باتوں کو خوب اچھی طرح سمجھنا. ہمارا 5واں سوال یہ ہے کہ تراویح کی اگر 4 یا 6 یا 2 رکعت چھوٹ جائے تو ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ادا کرنا تو ضروری ہے. جس وقت بھی آپ کو ٹائم مل جائے آپ وہ رکعتیں ادا کر لیں، کیونکہ اس کا چھوڑنے پر اس کا گناہ ہے، کیونکہ اس تراویح سنت موقعہ ہے. آپ کو کبھی بھی ٹائم ملے تو آپ ضرور یہ 4 رکعت یا 2 رکعت یا 6 رکعت آپ ادا کر لیں. سحر کے وقت آپ جب اٹھتے ہیں تب بھی آپ ادا کر لے سکتے ہیں. رمضان